تیسرے نمبر پر مسئلہ آتا ہے رکوع اور سجود میں ہم کتنی دیر ٹھہریں. اور پہلے نمبر پر آپ کو پتا ہے کہ رکوع کرنا اور سجود کرنا، رکوع اور سجدہ کرنا، یہ نماز کے فرائض میں ہے. اگر آپ رکوع بھی صحیح نہیں کریں گے، سجدہ بھی صحیح نہیں کریں گے تو آپ کا یہ فرائض ادا نہیں ہوگا. اگر آپ کا یہ فرض ادا نہ ہوا تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوے گی. اب رکوع اور سجود کی مقدار کتنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں رکوع اور سجود میں کم سے کم اتنی دیر آپ کو ٹھہرنا ہوگا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ آپ رکوع میں اور سجدے میں اتنی دیر ٹھہریں گے تو آپ کا یہ سنت کے مطابق طریقہ ادا ہو جائے گا. 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سبحان اللہ، اتنی دیر آپ نے نہ رکوع مکمل کیا نہ سجدہ مکمل کیا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کو کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کے مطابق آپ کو رکوع میں بھی ٹھہرنا ہوگا اور سجدے میں ٹھہرنا ہوگا. لیکن سنت طریقہ یہ ہے اب اگر آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں رکوع بھی کریں گے سجدہ بھی کریں گے، اس سے یہ ہوگا آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. آپ کو فرض کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کو پوری سنت ادا کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا. ہم نے رکوع اور سجدے میں ہم نے اتنی مقدار میں ٹھہرنا ہے. اور آپ تسبیحات جو ہم رکوع کی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح ہے اور سبحان ربی الاعلی یہ سجدے کی تسبیح ہے. یہ کم سے کم آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے. اگر آپ امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہوگی. چاہے امام 5 مرتبہ پڑھ لے 7 مرتبہ پڑھ لے تو یہ امام کو اجازت ہے زیادہ مقدار بڑھانے کی، لیکن امام کے پیچھے مقتدی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لے. کیونکہ اگر امام نے 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لی رکوع کی یا سجدے کی، اگر مقتدی نے یا 5 مرتبہ پڑھ لی تو یہ اقتداء جو امام کی ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ مقتدی امام سے آگے بڑھ جائے گا. جو مقتدی امام سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی نماز نہیں ہوتی. تو آپ فرض نمازوں میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ رکوع میں اور سجدے میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی سجدے کی تسبیح کو ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے. ہاں اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو اجازت ہے چاہے آپ 3 مرتبہ تسبیحات پڑھیں 5 مرتبہ پڑھیں 7 مرتبہ پڑھیں، آپ کو طاق میں پڑھنی ہوگی تو پھر آپ کو اجازت ہے جتنی مرتبہ پڑھ لیں. لیکن امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ آپ کو 3 مرتبہ رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کی اجازت ہے.